میرا نام عمیر ہے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ مجھے برطانیہ جانے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو برٹش نیشنل ہو تو میں اسے شادی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ مجھے اس کی عمر اور کردار کی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری اتنی شدید چاہت اور کوشش کے باوجود بھی ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ خیر، جب برٹش نیشنل لڑکی کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے میری عمر 30 سال تک پہنچ گئی تو مجبوراً میں پاکستانی لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ مگر گھر والے مجھے بھی پاکستانی لڑکی دکھاتے، میں اس سے کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتا۔ ابھی میرے گھر والے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ میری خالہ، جو بہت عرصہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، فوت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی یتیم بیٹی مریم کو چھوڑا۔ اس وقت مریم FSC کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو مریم میری ماں کی زیر کفالت آ گئی اور میری ماں نے میرے نمرہ کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ میری ماں نے مجھے مریم سے نکاح کے لیے کہتے ہوئے تیار کیا تھا کہ مریم ایک یتیم لڑکی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ مریم سے نکاح کرنے میں تمہارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی برٹش لڑکی ملی تو تم اسی وقت مریم کو طلاق دے کر اس سے شادی کر کے برطانیہ چلے جانا، چونکہ مریم کی طرف سے بھی نکاح کے لیے حق مہر شرائط میں ہی طے کروں گی، اس لیے ہر صورت میں تمہارا ہی فائدہ سوچوں گی کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ دوسری بات، تم اگر غصے میں آ کر مریم کو ذلیل اور رسوا کر لو تو بھی وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ میری ماں کی باتیں سیدھی میرے دل پر لگی اور میں مریم سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ یوں مریم اور میری شادی ہو گئی۔ مریم فاطمہ، جو کہ اپنی ماں کی بے حد لاڈلی تھی، وہ اکثر میرے تلخے لہجے سے سہمی سہمی رہتی تھی۔ دوسرے، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ویسے ہی اس پر غصہ آتا رہتا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی لائف پارٹنر کی صورت میں اپنا روشن مستقبل دیکھا تھا، جبکہ اس نے کالج سے چھٹی کے بعد کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے مریم کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی کہ کہیں وہ پڑھ لکھ کر اپنے حقوق نہ پہچان لے اور میرے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا مہنگا خواب میرے لیے قربان کر دیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ جب تک مریم میری زوجیت میں رہی، اس نے سوائے ایک بار کہ آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، حتیٰ کہ برطانیہ نہ جا سکنے کی وجہ سے میں چڑچڑا ہوتا گیا اور میں اس کو اپنا مجرم سمجھنے لگا۔ مجھے لگتا کہ میں برطانیہ مریم کی وجہ سے نہیں جا سکتا اور اس کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب مرد کے سامنے کوئی بھی عورت بے بس ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو جو اس کی طرف سے بات کر سکے یا اسے سپورٹ کر سکے، تو مرد بلا وجہ ہی عورت کو ذلیل کرنے لگتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے مریم کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر پھر بھی اس کی طرف سے کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ ایک بار مریم کو میں نے بلا وجہ ہی سگریٹ کی مدد سے جلانا شروع کر دیا۔ پہلے تو مریم بنا کسی غلطی کے سگریٹ سے جلا کر بھی خاموش رہی، مگر دوسری بار اس نے مجھے منع کیا اور غلطی پوچھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبردستی اسے جلانا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ دیر میرا مقابلہ نہ کر سکی اور روتے ہوئے مجھے بددعائیں دینے لگی تو میں اور بھی تیش میں آ گیا۔ میں نے گرم چھری کی مدد سے اس کی انگلی کاٹ دی۔ میری ماں کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو وہ ہسپتال لے گئی۔ علاج معالجہ کروایا تو مریم ٹھیک ہو کر واپس آ گئی، مگر اب وہ نہ ٹھیک سے کھا پاتی تھی نہ بول پاتی تھی۔ بعض دفعہ اسے دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا۔ میں نے اب اس سے جان چھڑوانے کا سوچ لیا۔ اسے گھمانے کے بہانے ساتھ لے گیا اور پہاڑ پر سے ایک کھائی میں دھکا دے دیا، جس سے مریم کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ جان سے بھی چلی گئی۔ تو میں نے گھر جا کر بتایا کہ ایسے مریم فاطمہ پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے کھائی میں جا گری ہے۔ پھر لوگوں کی مدد سے اس کی لاش باہر نکالی اور اسے غسل دے کر دفن کر دیا۔ مریم کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے دونوں جبڑے ٹوٹ گئے، جبکہ میرا رخسار پھٹ گیا ہے۔ میں نے بہت علاج کروایا، مگر پھر بھی نہ تو میرے جبڑے ٹھیک طرح سے فکس ہو سکے ہیں اور نہ ہی رخسار کی سرجری کامیاب ہو سکی ہے۔ روٹی چباتے ہوئے اکثر میرے جبڑے ہل جاتے ہیں تو روٹی کھانا ناممکن ہو جاتا ہے اور میں بھوکا ہی سو جاتا ہوں، جبکہ سرجری کے بعد زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے باوجود میرے رخسار سے اندر کی طرف خون رستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پیو تو پانی سے زیادہ خون کا ذائقہ اندر جاتا ہے۔ میں اب ڈاکٹر سے تھک چکا ہوں اور ڈاکٹر مجھ سے تھک چکے ہیں، اس لیے تھک ہار کا اسے مکافات عمل مان لیا ہے۔ میں مریم کے ساتھ کیے ظلم کا بدلہ چکا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو بے بس نہ سمجھنا، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ اس طرح اپنی بیوی پر ظلم کرنے والے کبھی خود سکون سے نہیں رہ سکتے۔ بیوی اپنی شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہ وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ لیکن اگر تم ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو وہ کھوکھلی ہو جائے گی اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔